اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملے میں۔ فاتبعھا، آپ پیروی کرتے رہیں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور نہ پیروی کریں آپ ان لوگوں کی خواہشات کی جو بے علم ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دین حق عطا فرمایا اور اس پر آپ کو چلا دیا اور پوری پختگی کے ساتھ۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب عطا فرمائی، دین عطا فرمایا، پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے۔ جب تک انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں اس وقت تک تو ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نظام دے کے بھیجتا ہے اسی کا چرچا ہوتا ہے، وہی چلتا ہے، اسی کی اتباع کی جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور پھر امت کے علماء کے ہاتھ جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں۔ علمی اختلاف جو ہوتا ہے، کوئی فقہی اختلاف، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ جو اختلافات عداوت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو آپس میں اختلافات اور پھر بے عملی کی وجہ سے دین کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، اس پر عمل پیرا ہونا، تو پھر وہ اس قابل نہ رہے کہ ان سے یہ کام لیا جائے کہ وہ اشاعت دین کے کام پر لگایا جائے ان کو، وہ پھر اس قابل نہیں رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ لغت میں شریعت نہر یا دریا کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں لوگ آسانی سے بیٹھ کر پانی پی سکیں، نہا سکیں اور پانی کو استعمال میں لا سکیں۔ اسی طرح وہ راستہ جو منزل کی طرف لے جاتا ہے اس کو عربی میں شارع کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی تشریح ہو رہی ہے۔ یہاں شریعت کا معنی ہے ما شرع اللہ لعبادہ من الدین، یعنی وہ عقائد، یعنی دین نام ہے عقائد کا، اللہ کے پسندیدہ عقائد، عبادات اور معاملات کا۔ وہ عقائد، وہ عبادات اور وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، جن کی پابندی سے وہ اپنے مالک کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔
اور ان کا وجود اپنے لیے بھی اور سارے معاشرے کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان کا وجود اپنے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شریعت عطا فرمائی، اور یہ بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ، دینی حق کے ساتھ اپنے محبوب کو بھیجا، دینی حق دے کر بھیجا، اور اس لیے یہ دین دے کر بھیجا ہے کہ یہ دین سارے ادیان پر، یہ نظام سارے نظاموں پر غالب آ جائے۔ یہ غالب کس طرح آئے گا کہ امت کا ہر فرد اس کے تابع ہو کر چلے، ہر معاملے میں شریعت کو پیش نظر رکھا جائے، ہر معاملے میں اللہ کے احکام کے تحت چلا جائے، تو یہ اس کا غلبہ ہے۔ یعنی گھر میں بھی دین ہو، گھر میں بھی دین ہو، اسمبلی میں بھی دین ہو، عدالت میں بھی، جو معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت جو ہیں وہ انجام پائیں، تو یہ غلبہ دین ہے، اس کو دین کا غلبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دین کو غالب کرنے کے لیے سارے ادیان پر، یعنی اس نظام کو سارے نظاموں کو پر غالب کرنے کے لیے میں نے یہ دین بھی عطا کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ نبی کریم علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے۔ تو اب ذمہ داری بنتی ہے اس امت کی کہ اس کی کوشش ہر وقت یہ رہنی چاہیے کہ دین کا غلبہ، ہر کام شریعت کے تحت ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب فاتبعھا، یعنی یہ جو شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یہ جو نظام زندگی عطا فرمایا گیا، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی اسی پر آپ نے چلنا ہے اور اپنی امت کو بھی اسی پر چلانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کو نافذ فرمایا ہے ہر جگہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق ہی فیصلے کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کاروبار کرنے کا بھی اللہ پاک نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظام زندگی کو چلایا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ نے پیروی نہیں کرنی ان لوگوں کی خواہشات کی جو جاہل ہیں۔ اللہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اپنی رائے پر چلانے چاہتے تھے اس وقت بھی، وہ اپنے آپ کو جاہل تو نہیں سمجھتے تھے، وہ عرب تھے، عرب کے علاوہ سارا جو ہے وہ عجم ہے۔ تو وہ عرب تھے، وہ فصیح و بلیغ بھی تھے، وہ بڑے بڑے شاعر بھی تھے، وہ بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے، پاگل تو نہیں تھے دنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بولنے والا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، اور دوسرے سارے جہان کو، سارے علاقوں کو وہ عجم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مقابلے میں یہ سارے گونگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاہل قرار دے رہا ہے، اس لیے اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنوی اعتبار سے جتنی مرضی کو ڈگریاں حاصل کر لیں، جس کو اللہ کے احکام کا پتہ نہیں وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے۔
ہمارے نزدیک تو پڑھا لکھا وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو. ہاں جی اعلیٰ تعلیم یافتہ جی وہ جڑا جناب اسے جا کے کتے ہاں جی وہ انگریزوں کو پڑھ کے آتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا ہے. اعلیٰ تعلیم قرآن مجید کی طرف سے، اعلیٰ تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی صحابہ ہے، ان کو کہیں اور جا کے پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میرے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور یہ جو جاہل ہے نا یعنی جو دین دشمن ہے، جو شریعت پر چلنا جن کو گوارا نہیں ہے، جو شریعت سے خود بھی ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی آپ نے اتباع نہیں کرنی. مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فطرتاً ہی ایسے تھے کہ دین کے خلاف کسی کی اتباع کرنے کا آپ کا مزاج ہی نہیں تھا. یہ بات اصل میں امت کے لیے ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی دین دشمن کی خواہش پر نہیں چلنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پر چلا جا رہا ہے یا اس کو چھوڑ چکا ہے؟ یہ امت چھوڑ چکی ہے. کی خیال ہے؟ چھوڑ چکی نہیں. میں بزرگوں کو جواب لینا نا، یعنی اب شریعت مطہرہ کے مطابق سارے معاملات طے پا رہے ہیں یا ادھر ادھر سے آ رہے ہیں فیصلے؟ ادھر ادھر سے. تو اس سے بچنا چاہیے، نہیں بچیں گے تو پھر کام بڑا خراب ہوگا. اللہ نے منع فرما دیا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے احکامات کی اتباع اور پیروی کرنی ہے ہر معاملے میں، غیروں کی نہیں کرنی، دین دشمنوں کی نہیں پیروی نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عوام الناس کو بھی اور اس امت کے حکمرانوں کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.